معزز ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ سب سے پہلے تو میں تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، نوجوانوں کو تہہ دل سے میری فیملی کی طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں، ہم سب کی عبادتیں، ہم سب کی جو روزے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس بابرکت مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم عطا کرے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو دور کرے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان پر جو اس وقت مشکل میں ہے اور پچھلے 70 سالوں سے مشکل میں ہے، لیکن اب ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو مشکل سے نکالے اور پاکستان میں استحکام پیدا کرے، پاکستان میں ایسی قیادت آئے جو پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرے اور پاکستان کی قوم کو عزت سے جینے کا ایک موقع فراہم کرے، اور جب تک پاکستان قائم رہے، پاکستان دنیا اسلام میں، مسلم امہ میں پاکستان مسلمانوں کی لیڈ کرے۔ جب دنیا میں فرعون پیدا ہوئے تو موسیٰ بھی پیدا ہوئے، جب یزید پیدا ہوا تو امام حسین بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آج یزید کا نام کوئی نہیں لیتا، لیکن دنیا میں آج تک اور جب تک یہ دنیا قائم ہے حسین کا نام لینے والے زندہ رہیں گے، کیونکہ جو لوگ جب ظلم و ستم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹانے کے لیے پھر کسی نہ کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جیسے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو وہی بات ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت سارے لیڈر پیدا ہوئے، لیکن ایک نام جو محمد علی جناح ہے وہ جب تک قائم رہے گا، جب تک یہ ملک قائم ہے، اور اس کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طرف جب ہم رخ دیکھتے ہیں دنیا کو، تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لیڈران آئے جنہوں نے جدوجہد کی، وقت پورا ہوا چلے گئے، لیکن ان کا نام تاریخ کا حصہ بن گیا۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل کاٹی، اس دوران ان کو بہت ساری آفرز ہوئیں، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے میری جو نسل ہے، میرا جو طبقہ ہے، اس کی آزادی چاہیے، مجھے ساؤتھ افریقہ کی آزادی چاہیے، اور وہاں پر تمام نسلوں کا برابر کے حقوق چاہیے۔ اور آج نیلسن منڈیلا فزیکلی اس دنیا میں چلا گیا، لیکن اس کے بعد آج تک اس کو بڑے عظیم نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ نوبیل پرائز اس کو دیا گیا، ایک زمانہ تھا کہ اس کو دہشت گردی کے الزام میں بند کیا، 27 سال جیل میں رہا۔ آج پاکستان ڈیفائننگ مومنٹ پر ہے، اور آج وہ دن ہے جس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کون پاکستان کو مٹانا چاہتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے کہا، جس کو جب چاہے جو کام انجام دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کچھ لوگوں کا نام کالے حرفوں سے لکھا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو عزت دی ہے، وہ ایک اسپورٹس مین تھا، پھر سیاست میں آیا، اور سیاست میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کو اسلام سے دلچسپی ہوئی، بہت ساری اس نے چیزیں کی جو صحیح ٹھیک طور پہ نہیں چل سکیں۔ سیاست میں فیصلے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں، کچھ صحیح ہوتے ہیں، لیکن نیت دیکھی جاتی ہے۔ آج عمران خان اکیلا کھڑا ہوا ہے، اور تمام پاکستان کے سیاسی اور مذہبی پارٹیاں ایک طرف ہیں جو اس کے خلاف ہیں، اور آج ایک مارکے کا دن ہے، آج یہ فیصلے کا دن ہے کہ ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور جن کو ہم نے ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں پہنچایا، آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو، خدائے مملکت کو اگر زندہ رکھنا ہے اور عزت دینی ہے،
تو کوئی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جس نے پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائیوں میں حصہ لیا، پاکستان کے خلاف جس نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا سے بڑی بے عزتی سے، اس دنیا سے بدنام کر کے رخصت کیا. آج ان کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں ان کا نام آج بھی زندہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے عمران خان نے جو بھی کیا، لیکن آج وہ پاکستان کی سلامتی چاہتا ہے اور اس نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ بات اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں. میں پچھلے ایک ہفتے سے مستقل روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو میسیج دے رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، مجھے کئی میرے فیملی کے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، کیوں اسٹریس لے رہے ہیں؟ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی جو بیماری ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کو ریلیکس چاہیے، آپ کو آرام چاہیے. ان چیزوں کو چھوڑیں. چلتے رہتا ایسا ہی رہے گا، اس سلسلہ پاکستان ایسا ہی رہے گا. خالی آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ میری مجبوری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہوں، مرنا ایک دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو دل میں جن کے پاکستان سے لگاؤ رکھا ہے، اس سے اٹیچمنٹ رکھی ہے، جن کو آج جو پریشان ہیں، جن کو نیند نہیں آتی، وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جذبہ حب الوطنی پیدا کی ہے. پھر اور بھی وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور اس پہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اس طرح خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زبان کھولنے اور اپنے احساسات، اپنے جذبات پیش کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اور وہ یہ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ وقت گزر جائے گا. پاکستان انشاءاللہ پاکستان ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے تمام مسلمانوں کو، جس کا قیام رمضان کے مبارک مہینے میں آیا. 27ویں رمضان کو پاکستان اس دنیا میں وجود میں آیا، اور آج رمضان شروع ہو گئے. آج پہلا روزہ ہے. زیادہ تر مسلم ممالک میں مسلمان آج پہلا روزہ منا رہے ہیں. ہم بھی آسٹریلیا میں پہلا روزہ منا رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی. اور میرا ایمان ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں، بابرکت مہینے میں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ذلیل کرے گا، ان کا منہ کالا کرے گا، ان کا کوئی نام لینا والا نہیں ہوگا، جو پاکستان کے خلاف جنہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے، جو ایسے لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا. آج لوگ امریکہ کے گن گا رہے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ آ کر، میڈیا میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اگر ہماری پالیسی امریکہ کے خلاف رہی تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم قرضے واپس کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور بھکاریوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا کوئی بھی. اور اس طرح کی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی ملک سے اربوں روپیہ عوام کا چرایا، لوٹا، ہنڈی کر کے باہر بھیجا، اور وہاں پر اپنی جائیدادیں بنائیں. آج ان کے بچے وہاں بھاگے ہوئے ہیں، اور امریکہ میں اور برطانیہ میں شہریتیں لی ہوئی ہیں وہاں کی، اور عیاشی کر رہے ہیں. اور یہ لوگ، ان کی سب کی پراپرٹیز ہیں آج، اور اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان پہ قبضہ جاری رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ان طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جہاں ان کی جائیدادیں ہیں، یہ غلام ہیں ان کے، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں. اور کل جب پاکستان پہ اللہ نہ کرے برا وقت آئے گا تو انہوں نے اپنی پراپرٹی سیٹ کی ہوئی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود میرا ایمان ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے. پاکستان زندہ اور قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور جب پاکستان کے خلاف کوئی کھڑا ہوا تو اس کے خلاف ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آیا جنہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. آج بھی وہی حالات ہیں، اور ہم دیکھیں تو یہ باتیں کی جا رہی تھیں. عمران خان جب آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام جو کرپٹ ٹولہ ہے، جنہوں نے باہر اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں اور جن کا انٹرسٹ باہر ہے، یورپ میں ہے، لنڈن میں ہے، وہ پاکستان کے ساتھ جو کھیل تماشا کریں گے، اور جب میں ان کے خلاف آواز بلند کروں گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے. آج دیکھیں جو لوگ ہمارے سامنے یہ چیزیں،
آپ ان چیزوں کو دیکھیں، حقیقت کو دیکھیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ان لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، کس طرح سے ایک دوسرے کی فیملیز کے خلاف باتیں کی، کس طرح سے ان کی ایک دوسرے کی عورتوں کے خلاف انہوں نے کس طرح سے جو ہے نا معیوب ویڈیو جاری کی. کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے اسٹیج پہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے کلمے پڑھ کے قسمیں کھا کے اللہ کے نام پہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں، آج گلے مل رہے ہیں. یہ شیطانی طاقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ بھی اس طرح کے لوگ بھی اس دنیا میں ہوں گے جن کو بظاہر کچھ وقت کے لیے میں ڈھیل دے دوں گا. وہ سمجھیں گے ان کو عزت مل رہی ہے، وہ سمجھیں گے کہ ان کو طاقت مل رہی ہے، وہ سمجھیں گے ان کو اقتدار مل رہا ہے، لیکن اس کے بعد ان کا منہ ایسا کالا ہوگا کہ ان کی اولاد، ان کی نسلیں اس دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی. دنیا کی ایک تاریخ ہے، ایسا ہوا ہے. آج دیکھیں، اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ان کا مقبرہ ہے، مزار ہے کراچی میں، وہاں جائیں، جس وقت بھی جائیں آپ، تو کوئی نہ کوئی وہاں پر بیٹھا ہوا شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، قرآن شریف پڑھتا ہوا نظر آئے گا، قرآن شریف ان کو بخشتا ہوا نظر آئے گا. یہ اللہ کی ان کو رحمت ہے کہ ان کو جب تک پاکستان قائم ہے، لوگ جہاں جہاں ہیں ان کو عزت سے ان کا نام لیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. انہوں نے ایسا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام کروایا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، جب تک یہ اسلامی مملکت قائم و دائم ہے، اور اس کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نام سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا. آج میں عمران خان کو ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں. وہ ایسا شخص ہے کہ اس نے جو بھی کہا آج اس پہ قائم ہے. اس کو آفر دی گئی کہ آپ عزت سے چلے جائیں، آپ ریزائن دے دیں، آپ کو ہم نکال دیتے ہیں، عزت سے آپ چلے جائیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں عوام میں کھڑا ہوں. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور آج وہ لوگ جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان میں بھی محب الوطنی کا جذبہ ہے. آج جو لوگ مذاق میں لے رہے ہیں یہ باتیں اور الٹی سیدھی باتیں لکھتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو ان کی عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے یا ان کی سیاسی پارٹی پسند نہیں ہے. لیکن میں ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک اوپر ہو کے ایز اے پاکستانی یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون ایسا شخص ہے جو اس وقت پاکستان کو بچا سکتا ہے، اور ان طاقتوں کو جو پاکستان کے خلاف جو پچھلے 70 سال سے لگی ہوئی ہیں، پاکستان کو توڑنے میں ان کا ہاتھ رہا. یہی وہ امریکہ تھا جب بنگلہ دیش کی تحریک چل رہی تھی، پاکستان مشرقی پاکستان علیحدہ ہو رہا تھا، تو اسی امریکہ نے کہا کہ ہم 7واں بحری بیڑا بھیج رہے ہیں جو انڈونیشیا سے آگے نہیں آیا، اور دنیا دیکھتی رہی. اور پھر ہندوستان نے مشرقی پاکستان میں اپنی فوجیں بھیجیں، دنیا دیکھتی رہی، پاکستان الگ ہو گیا، دنیا دیکھتی رہی، اور پھر آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش بن گیا. لیکن آج وہ لوگ جنہوں نے بنگلہ دیش بننے میں کردار ادا کیا، آج وہ کہاں ہیں؟ 3 دن تک مجیب الرحمان کی لاش پڑی رہی اس کے اپنے گھر میں، اور اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس کی اپنی فیملی ادھر ادھر ہو گئی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں جس کو سن کے میں کانپ گیا. میں جب کراچی میں تھا، یہ 80s کی بات ہے، 84 یا 85 کی بات ہے، آسٹریلیا آنے سے پہلے. تو میرے گھر میں ایک لڑکی بنگالی تھی، وہ کام کرنے آتی تھی. تو میری وائف کو، سریہ کو، اس نے کہا کہ میرا شناختی کارڈ نہیں بن رہا ہے اور مجھے بڑی پریشانی ہے، تو اگر آپ اپنے عتیق بھائی سے کہیں کہ میرا شناختی کارڈ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو سریہ نے مجھے 1-2 دفعہ کہا، میں نے وہ بات آئی گئی ہوگی، میں نے اتنی اس کو توجہ نہیں دی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کا، کیوں، مطلب میں نے کوئی نوٹس نہیں لیا بہرحال. لیکن پھر ایک دن اس نے، جب میں گھر میں تھا اس دن، تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا میڈم کو، سریہ کو کی طرف اسے اشارہ کر کے کہا کہ میرا شناختی کارڈ نہیں بن رہا ہے، ہم بہت پریشانی میں ہیں، میرے بچے ہیں وہ اسکول جانا چاہتے ہیں، تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بن رہا؟ کہتا کہ بس آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو بنگال سے ہیں، ہم مشرقی پاکستان سے ہیں، اب بنگلہ دیش بن گیا تو ہمیں نہیں بنا رہے، ورنہ ہم تو ہمارا تو بنگلہ دیش میں بہت تعلقات تھے، ہم تو بہت اچھی فیملی سے ہیں. تو میں نے کہا کہ کون سی فیملی سے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگی مجھے، یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں روزے سے ہوں.
تو اس نے کہا کہ آپ نے مجیب کا نام سنا؟ میں نے کہا مجیب کون مجیب، میرے ذہن میں نہیں آیا۔ اس نے کہا جو سیاستدان تھا جس نے، اور بڑی اچھی اردو میں بات کرتی تھی وہ، اس کی بات چیت سے اردو سے لگتا تھا کہ یہ بڑی پڑھی لکھی ہے، اور پڑھی لکھی تھی، گریجویٹ تھی وہ، لیکن وہ گھر میں کام کرتی تھی۔ تو کہنے لگی کہ مجیب الرحمان۔ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں وہ میرے چچا ہیں سگے۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا سگے چچا ہیں؟ کہتی ہیں میں آپ کو لا کے اپنے پکچرز دکھاؤں گی ہمارے خاندان کے، میں ہمارے چچا کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی، لیکن آج ہمارے لوگ ادھر ادھر چلے گئے، اور ابھی میں پڑھی لکھی ہوں، میں نے گریجویشن کی ہے یونیورسٹی سے، لیکن اب میں اگر مجھے شناختی کارڈ مل جائے تو میں پھر کوئی جاب کر سکتی ہوں، میرے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہت ہی اچھی اردو بول رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کی تو اردو بڑی اچھی ہے۔ میں نے تو پہلے بات نہیں کی آپ سے، کہ ہاں میں نے اردو پڑھی بھی ہے، ہمارے یہاں اردو پڑھائی جاتی تھی جب مشرقی پاکستان تھا، اور ہم بہت بری طرح سے، بہت ہی ہم برے حالات میں اس ملک پاکستان میں یا کراچی میں آئے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے ہم لوگ یہاں ایک آبادی ہے اورنگی ٹاؤن کے پاس، وہاں ہم رہتے ہیں۔ اور تو پھر میں نے سریہ کو بعد میں کہا کہ بھائی اس کا خیال رکھا کرو، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، اور جو بھی اس نے کیا، لیکن بہرحال وہ ایک سیاستدان تھا، اس نے پاکستان کے بنانے میں بڑا حصہ لیا، قائد اعظم کے ساتھ اس نے نوجوان کی حیثیت سے کام کیا۔ تو یہ ایک بڑے اچھے خاندان کی ہے، اس کو جو بھی کر سکتی ہے اس کو کرو۔ خیر بہرحال اس کا شناختی کارڈ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو دیکھیں انسان، اللہ تعالیٰ کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک انسان کرتا ہے خاندان کا، اور سارا خاندان اس کی سزا بھگتتا ہے۔ تو آپ آج اگر آپ آسٹریلیا میں بھی بیٹھے ہیں، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، تو آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے نوٹ لکھا آپ یہاں آسٹریلیا میں بات کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پاکستان جائیں نا آپ۔ اتنی جہالت کی بات ہے کہ ان کی میں عقل پر حیران رہتا ہوں کہ بھائی کوئی کہیں بھی بیٹھا ہے، یہ جو سفر ہوتا ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں میں آسٹریلیا میں آیا تو میں نے کم سے کم یہاں آ کے وہ کام کیا اپنی کمیونٹی کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اگر میں آسٹریلیا میں، اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید مجھے یہ مواقع نہیں ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اس پر کوئی اور فیصلہ کر سکے۔ تو میری قسمت میں بھی آسٹریلیا لکھا تھا، یہاں آنے سے پہلے میرا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن حالات بن گئے، میرے بچوں کو یہیں پرورش پانا تھا۔ لیکن میں نے آج تک پاکستان کو میں نے نہیں بھولا ہوں، پاکستان، اور نہ میں بھولوں گا، چاہے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، میرے جو بھی میری کیفیت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں، جیسے بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان اور پاکستان اس کی باتیں دیکھی ہیں، اور ہمارے خاندان کے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈٹ کے اسمبلی میں جائے گا، تمام اس کی پارٹی کے لوگ اسمبلی میں جائیں گے، مقابلہ کریں گے، ووٹنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے عمران خان کو ووٹ نہ ملیں، کیونکہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں بدقسمتی سے بغیرت، لٹیرے، کرپٹ لوگ زیادہ ہیں، اور عوام کے بھی ضمیر سوئے ہوئے ہیں، اور عوام میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر عمران خان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اڑا لیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو یہاں آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا عمران خان نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ کوئی ظلم کیا آپ کے ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ؟ کیا پتا ہے آپ کے بارے میں؟ ایک صاحب نے کومنٹ لکھے، اور میں جواب دے سکتا ہوں ان کومنٹس کا جو میں دیکھتا ہوں، لیکن میں وہ کومنٹس میں شرکت نہیں کرتا، اس میں اپنے کومنٹس نہیں دیتا، کیونکہ جب میں یہ انالیسس کر کے آپ سے بات کر سکتا ہوں تو اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں جو میں نے بات کی ہے اس کے اوپر، لیکن میں اس کو بحث میں نہیں لانا چاہتا۔ لیکن جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو پھر 4 انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں۔ جواب تو بہت ہیں، اور بہت سارے لوگ جواب دے بھی دیتے ہیں۔ ایک کسی نے کہا مثال کے طور پر کہ عمران خان بہت زانی ہے، تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو جواب میں لکھوں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ زانی ہے۔ سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ تو بہت کچھ ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے۔ صرف یہ کنٹریبیوشن ہے کہ آپ فیس بک پہ بیٹھیں، مزے لیں، اور کسی ایک کے پیچھے پڑ جائیں، جس کو آپ کو، کتنے لوگوں کو پتا ہے جو آپ باتیں لکھتے ہیں کیا اس کا پروف ہے آپ کے پاس؟ پروف ہے آپ کے پاس؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف نے پیسہ کھایا، تو آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ کن گھروں میں رہتا ہے وہ لنڈن میں،
تو آپ کوئی ڈھنگ کی بات کیا کریں، ورنہ آپ اپنی بےعزتی کراتے ہیں. لوگ آپ کو نہیں لکھیں گے کچھ بھی، بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ نہیں لکھتے آپ کے جواب میں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ننگے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ جس کو جو توفیق دیتا ہے وہ کام کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بہت یہ اسکل دیے، تھوڑی یہ نالج دیے کہ ہم دل کی بات زبان پہ لا کے اور اس ویڈیو میسج کے ذریعے دے دیتے ہیں. اور آپ لوگوں کو سے امید ہے کہ آپ اس کو پورا سنا کریں، کیونکہ دیکھیں جب آپ سنتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، تو آپ بھی میری طرح اس کیمپین کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں جو پاکستان بچانے والوں میں ہے. تو لہٰذا اس کی بہت اہمیت ہے. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. آج دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا ٹھیک کرے گا. دعا کریں عمران خان کو اللہ تعالیٰ وہ ایک طاقت دے، وہ ایک اہلیت دے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے پاکستان کا، اور ایک ایسے اقدامات کرے کہ یہ جو لوگ آج پاکستان کے پیچھے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کو جہنم رسید ہو اور ان کے منہ کالا ہو ان کا. کیونکہ پاکستان قائم و دائم رہنے والا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.